بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر غسل کرنے کے متعلق ہے کہ کیا کوئی آدمی اگر ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ننگا ہو کر برہنہ ہو کر غسل کرے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا، یا ویسے ہی عام روٹین میں ویسے ہی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے صفائی حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی ننگا ہو کر غسل کرے تو کیا اس طرح غسل کرنے سے گناہ گار ہوگا یا نہیں۔ اور غسل کرنے کے اندر اگر کسی نے صرف 3 فرائض کو پورا کر لیا، مسنون غسل نہیں کیا، تو کیا 3 فرائض پورا کرنے کے بعد جو غسل ہوا ہے کیا اس غسل سے نمازیں اور باقی عبادات ادا کر سکتا ہے یا نہیں، یا غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ننگے ہو کر برہنہ ہو کر غسل کرنے کے متعلق ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ آدمی کا نہاتے وقت لوگوں سے اپنے ستر کا چھپانا ضروری ہے، کہ کوئی آدمی اس نہانے والے کے ستر کو نہ دیکھے، اس کے اعضائے مخصوصہ کو نہ دیکھے۔ جو مرد یا عورت کا اللہ رب العزت نے پردہ رکھا ہے وہ پردے میں ہو کر غسل کرے، اس حد تک تو اس پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو چھپائے، لیکن اپنی ذات سے اپنے ستر کو چھپانا نہاتے وقت یہ بالکل ضروری نہیں۔ یعنی آج کل جس طرح واش روم بنے ہوئے ہیں، اس واش روم کے اندر آدمی غسل خانے کی کنڈی وغیرہ لگا کر اندر نہا لے، برہنہ ہو کر نہا لے، ننگے ہو کر نہا لے، کیونکہ وہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، الگ سے تنہائی میں وہ غسل کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی دور دراز کے علاقے میں جہاں پر غسل خانے وغیرہ نہیں ہیں، واش روم وغیرہ نہیں ہیں، ندی نالوں پر نہانے کا اگر کسی کو اتفاق ہو تو وہاں پر احتیاط کے طور پر کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس وقت آدمی اگر کپڑا وغیرہ تہبند وغیرہ بند کر غسل کر لے تو تب ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ ہاں اگر وہاں پر بھی اگر ایسا موقع ہے کہ کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی دور دراز تک آدمی نہیں، وہاں پر بھی اگر برہنہ ہو کر آدمی نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ وہ اپنی ستر پر کپڑا باندھ کر اپنی ستر کو چھپا کر غسل کیا کرتے تھے، تو یہ اسی وقت ہوا کرتا تھا، وہ احتیاط پر عمل کرتے تھے، اور نہانے کے لیے ہماری طرح غسل خانے نہیں ہوا کرتے تھے، پردے کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ احتیاط کے طور پر اپنے ستر کے مقام پر کپڑا باندھ لیا کرتے تھے اور غسل کر لیا کرتے تھے، کہیں بے پردگی نہ ہو رہے۔ اور یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ بعض لوگ گرمیوں کے موسم میں یا ویسے ہی باہر کلب وغیرہ کے اندر پانی سے نہاتے ہیں، سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو، مرد ہو عورت ہو، تو ایسے موقع پر کیونکہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نہاتے وقت، سوئمنگ پول میں کئی سارے لوگ مرد اکٹھے ہوتے ہیں، کئی ساری عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر اپنے ستر کو، اپنے اعضائے مخصوصہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کا پردہ رکھا ہے اس کو چھپانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر نہائے اور اس کا ستر بھی نظر آئے تو یہ گناہ گار ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا۔ البتہ غسل کرنے میں حرج کوئی نہیں، غسل پھر بھی ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ اگر کسی نے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا غسل کیا اور اس غسل کے اندر صرف 3 فرض پورے کر لیے اور کچھ نہیں کیا، تو اس طرح کرنے سے کیا اس کا غسل مکمل ہوگا، اس سے عبادت ادا کر لے گا یا وضو کرے گا؟ تو جب غسل کے اندر 3 فرض پورے کر لیے تو آدمی پاک ہو جاتا ہے شرعی اعتبار سے، تو وہ اسے نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نمازیں اور تمام عبادت سر انجام دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر غسل کرنے سے پہلے مسنون طریقے پر وضو کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد غسل کر لیا جائے تو یہ مسنون طریقہ ہے، پھر بھی وضو کی بعد میں ضرورت کوئی نہیں۔ اور اگر کسی نے وضو پہلے بعد میں نہیں کیا، صرف غسل کر لیا، فرض 3 پورے کر لیے، تب بھی دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اسی غسل سے تمام عبادات سر انجام دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔